صل علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ و دوستو، آج کی یہ مجلس قرآن کریم کے پورا ہونے کی نسبت پر قائم کی گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے۔ قرآن کریم کی نسبت کوئی ایسی ویسی نسبت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑی نسبت ہے۔ اور اس کو میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خلیفہ ثانی کہا جاتا ہے، وہ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ کے ساتھ میں اسلامی لشکر بھی تھا، تو آپ ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے، اور اس وقت بڑی گرمی کا زمانہ تھا، بہت شدت کی دھوپ ہو رہی تھی، اور مکے کی گرمی ویسے بھی مشہور ہے کہ سورج بھی بہت شباب پر آتا ہے، اور پہاڑوں پر جب وہ پڑتا ہے تو پہاڑ گرم ہو کر پتھر وہاں سے بھی پھر گرمی نکلتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرمی کے دور میں پہاڑ پر چلے جا رہے ہیں، چڑھے جا رہے ہیں، پیچھے اسلامی لشکر ہے۔ اب وہ اسلامی لشکر پریشان ہے کہ کس قدر گرمی ہو رہی ہے، امیر المؤمنین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے، چلے جا رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر چوٹی پر چڑھے، اور اس چوٹی پر چڑھ کر نیچے دیکھنے لگے۔ اب اسلامی لشکر میں ایک صحابی نے ہمت کے اور کہا، امیر المؤمنین، آپ نیچے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے، پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، کس قدر دھوپ ہے، گرمی ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نہیں جانتے میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں کہ جب میرا مکے میں بچپنا تھا اور میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے دیتا تھا، تو میں ان اونٹوں کو لے کر یہاں چرانے کے لیے اس پہاڑ کی وادی میں آتا تھا، اور میرے پہ اس وقت جو ہے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے، جیسے میں اونٹوں کو لایا کرتا تھا ایسے ہی خالی پیٹ ان کو لے جایا کرتا تھا۔ تو جب میرا باپ دیکھتا کہ اونٹوں کو ایسے ہی خالی پیٹ لے آیا ہے، تو وہ کہتا تھا، عمر تیرے پہ تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے جی، اور مجھے بہت مارتا تھا، کوستا تھا، پیٹتا تھا، اور کہتا تھا کہ عمر تیرے پہ تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، تیرا آگے چل کر کیا ہوگا، کس طرح تو کمائے گا، کھائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس دور کو یاد کرتا ہوں، لیکن اب جب میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا اور میرے سینے میں قرآن آ گیا، تو اللہ نے مجھے اس چرواہے سے امیر المؤمنین بنا دیا۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی نسبت۔ محترم بزرگ و دوستو، لیکن آج کل ہمیں قرآن کریم کا نہ پڑھنے کا شوق رہا، نہ پڑھانے کا شوق رہا، کسی بھی طرح کا شوق نہیں۔ پہلے زمانے میں مکتب مسجدیں بھری رہتی تھی، اور ہر گاؤں میں، شہروں میں ایک سے ایک حافظ ہوتے تھے، کوئی 10 پارے پڑھتا تھا، کوئی 15 پارے پڑھتا تھا، بعض تو رات دن قرآن کریم کے مشغلے میں رہتے تھے۔ لیکن آج ہمیں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے ہم دور رہتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کریم کا
ہمارے اندر سے اس کا وہ بھی نکل گیا، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے۔ ورنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ اب پاس میں بچہ لیٹ رہا تھا۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، میرا اتنا من لگا، اتنا مزہ مجھے آیا، میں نے بلند آواز کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتا تھا تو پاس میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، بچہ بھی لیٹا ہوا تھا، تو جب میں قرآن شریف بلند آواز سے پڑھتا تھا وہ گھوڑا بدکتا تھا، تو میں اس ڈر کی وجہ سے اپنی آواز کو پست کر دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ گھوڑا بچے کو نقصان پہنچا دے۔ لیکن میں قرآن کریم پڑھتا رہا، پھر طبیعت میری مچلتی، پھر میں اپنی آواز کو بلند کرتا۔ اسی طرح سے پوری رات گزر گئی کہ کبھی میں اپنی آواز کو پسند کرتا، کبھی اپنی آواز کو بلند کرتا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ رات کا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، تو تمہارا قرآن اللہ کو اتنا پسند آیا اور فرشتوں کو اتنا پسند آیا کہ فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے گھر پر آ گئے۔ اور پھر فرمایا خدا کی قسم اگر تم قرآن کریم کو بلند آواز سے پڑھتے رہتے اور پست آواز کو پسند نہ کرتے، خدا کی قسم پورے مدینہ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ تو قرآن کریم کا مزہ یہ ہوتا ہے محترم بزرگوں دوستو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے تہجد کی نماز کی نیت باندھی۔ جی اب تہجد کی نماز میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتی رہی، جی پڑھتی رہی، تو اس کے بعد میں جب سلام پھیرا تو دیکھا صبح صادق ہو گئی۔ صبح صادق کوئی پتہ بھی نہیں لگا کہ رات کتنی گزر گئی۔ جب پتہ لگا کہ صبح صادق ہو گئی تو اللہ سے شکوہ کیا، اے اللہ میں نے تو اتنے سپارے پڑھے ہیں اور رات تو ختم ہی ہو گئی ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستو یہ قرآن کریم کا ذائقہ۔ آخر میں میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نامی سنا ہوگا، آزادی کا ان کو ہیرو کہا جاتا ہے۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، مولانا عبید اللہ سندھی، اور اسی طرح بہت سارے علماء اکرام بڑے بڑے جو پوری دنیا میں جن کا نام روشن ہے، جب انہوں نے آزادی میں حصہ لیا، اب وہ جو ہے انگریزوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور مالٹا کی جیل میں ان کو بھیج دیا۔ 4 سال تقریباً حضرت نے وہاں گزارے۔ 4 سال کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو دارالعلوم میں وہ آئے، تو ان کے آنے پر علماء اکرام نے، ان کے شاگردوں نے ان کا استقبال کیا اور ایک پروگرام کیا، جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو جب پروگرام کیا انہوں نے اس میں تقریر کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں 4 سالہ زندگی میں جو میں نے جیل میں 4 سال گزارے ہیں، اس میں 2 نصیحتیں 2 پیغام لے کر آیا ہوں، بڑے غور و فکر کرنے کے بعد۔ اب وہاں تمام علماء، علامہ انور شاہ کشمیری جیسے، حضرت تھانوی جیسے بڑے بڑے علماء تھے۔ اب وہ سوچنے لگے کہ پوری عمر ان کی پڑھنے پڑھانے میں، حدیث میں، قال اللہ وقال الرسول میں گزر گئی، جی اس کے بارے میں پوری عمر انہوں نے گزار دی، جب اتنی اہمیت کے ساتھ کوئی بات نہیں بتائی، لیکن جیل میں ایسی کون سی کتاب پڑھ کے آئے جو اس طریقے سے ہمیں متنبہ کر کے بتلا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد میں فرمایا کہ میں نے 4 سال جیل کے دور میں جو غور و فکر کیا تو میں نے 2 چیزوں کو سمجھا۔ ایک تو یہ کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں پر جو تنزلی آ رہی ہے، مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی تو انہوں نے کہا ایک وجہ یہ ہے کہ
کہ ہم نے قرآن کریم کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو سائیڈ میں لے لیا تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد قرآن کریم کی تعلیم کو عام کروں گا، لفظاً بھی اور معناً بھی۔ لفظاً یہ ہے کہ قرآن کریم کے مکاتب قائم کیے جائیں اور اس میں چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جاوے، اور معناً یہ ہے کہ ارادہ کر لیا تھا کہ بڑوں کے لیے درس قرآن تفسیر کا نظام قائم کیا جاوے تاکہ قرآن کریم کے معنی اور مطلب جب لوگوں کو پتہ لگے گا تو ان کی زندگی میں آئے گا۔ دوسری نصیحت یہ انہوں نے بتلائی کہ آپس کا اختلاف، یہ اختلافات جو ہے، یہ آپس کا اختلاف جو ہے یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور برکتیں جو نازل ہوتی ہیں وہ بھی جو ہیں ٹل جاتی ہیں، وہ بھی رک جاتی ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے ماحول میں جب کہ مدارس بند ہیں اور مکتبیں بھی کہیں کہیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن یہاں یہ دین کا چشمہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، پورے گاؤں والوں کے لیے، سبھی کے لیے مسرت کی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرمائے۔ آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ مولا کریم بہت گنہگار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں، بہت ہی خطا وار ہیں، ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم جو گناہ دن کو اجالے میں ہوتے ان کو بھی معاف فرما، جو رات کے اندھیرے میں ہوتے ان کو بھی معاف فرما۔ مولا کریم بہت سارے گناہ جان بوجھ کر کرتے ان کو بھی معاف فرما۔ مولا کریم بہت سے گناہ بھولے سے ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، معلوم بھی نہیں ہوتا، لیکن تو سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم اس وقت مسلمان پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، چین سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے درمیان اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، آپس میں تعلق مع اللہ پیدا فرما، آپس کے فتنے فساد کو ختم فرما، آپس کی رنجش کو دور فرما، آپس کی نفرت کو، دشمنی کو محبت سے تبدیل فرما۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، آبرو کی عزت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، ان میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، خلوص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ریا سے حفاظت فرما، دکھلاوے سے حفاظت فرما، شہرت سے حفاظت فرما، ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما۔ مولا کریم جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرما، جیسا بھی ہو رہا ہے اس کو قبول فرما۔ مولا کریم جس طریقے سے کرنے کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے، جیسا کیسا بھی ہو رہا ہے اس کو قبول فرما، رکاوٹوں کو ختم فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایمان کامل نصیب
فرما، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ جیسی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم اپنے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حق والے کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس بچے نے قرآن کریم پورا کیا، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ جس طریقے سے حصہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، سبھی مسلمانوں کو مسجد کرنے کی آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جو مانگا وہ عطا فرما، جو رہ گیا وہ ہمارے لیے مناسب وہ بھی عطا فرما، مولا کریم حاضرین مجلس کی تمام جائز دل کی مرادوں کو پورا فرما، مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی جائز دل کی مرادوں کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا، مولا کریم جو بیمار ہیں صحت تندرستی عطا فرما، شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، مولا کریم بہت سارے ہمارے بچے اور بچیاں سیانی ہیں، ان کو رشتے کی تلاش ہے، مناسب رشتہ عطا فرما، جن کا رشتہ طے ہو چکا ہے شریعت و سنت کے مطابق عقد مسنون کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہماری اس دعا کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات میں قبول اور منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔